Ramadhani karibu, tulikusubiria, wetu mwema habibu, tulikungojea, karibu wetu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مصدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک دفعہ پھر اس کی ضیافت میں، اس کی دعوت میں حاضر ہو سکیں، اور ان 5 راتوں میں جو آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، اس میں چاہا کہ دعائے افتتاح کی کومنٹری جس حد تک مجھ سے ممکن ہے اور جس حد تک دامن وقت میں گنجائش ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں. سب سے پہلے ریزن کیا تھا کہ اس دعا کی کومنٹری کو کیوں چوز کیا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ریزنز ہیں جو آپ کے سامنے بیان کروں. پہلے سب سے پہلے یہ کہ یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا بہت سے علماء کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، جس طرح سے ماہ محرم امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. ماہ رمضان آخری حجت خداوند متعال حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے. اس کی ریزن اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کا قلب، ہارٹ شب قدر ہے، اور شب قدر کا ہارٹ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، کیونکہ تمام ملائکہ اور ارواح خدا کا حکم لے کر امام زمان کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں. اور اسی وجہ سے مستحب ہے کہ انسان ہر رات میں دعائے افتتاح کو پڑھے، اس پہ غور و فکر کرے. اور یہ سن کر بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا سبب ہو گئی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ دعائے افتتاح امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے. اور اس دعا کو سب سے پہلے شیخ طوسی نے کتاب تہذیب الاسلام میں اور مصباح المتحجد میں ذکر کیا، اور اس کے بعد سید طاؤس نے الاقبال بالاعمال میں، اور آخر میں شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں سے نقل کیا ہے. اور اس طرح سے لکھا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے نواب اربعہ جو 4 مخصوص نائبین تھے، نائبین خاص، سیکنڈ نائب اس دعا کو مسلسل پڑھتے تھے. اب یہ سوال ہے کہ میں نے دعا کو کیوں چوز کیا، کہ دعا کی کومنٹری کیوں کی جائے؟ وہ اس وجہ سے کہ کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات یہاں پر، کیونکہ اس سے پہلے تک میں آپ ہی کے دار السلام میں بلال مسلم مشن ماسک اڈووے کے اندر کچھ سالوں تک ماہ مبارک رمضان کی تبلیغ کے لیے آتا رہا. یہاں پر ایک دفعہ میری ملاقات ایک افریقن سے ہوئی، اور اس نے اپنا پورا حال مجھے سنایا کہ کس طریقے سے وہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب آیا. اور سن کے میرے لیے بہت حیرانگی کا سبب تھا کہ اس نے کہا کہ ابھی بھی میری پوری تقریباً فیملی کرسچن ہے، میں کرسچن تھا، اور اس کے بعد خدا نے مجھے شرف بخشا کہ میں دامن اسلام کو میں نے قبول کیا. اور کہتے ہیں میں وہابی بن گیا، اور وہابی ازم سے شیعہ ازم کی طرف آنے میں ایک چیز کا بہت بڑا کردار تھا، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں تھیں. ان دعاؤں نے مجھے اہل بیت کے نزدیک کیا. اور اس نے کہا کہ اہل تشیعوں کو، شیعوں کو ان دعاؤں کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے،
بلکہ یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے پاس یہ ایسٹ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ کچھ حد تک جہاں تک میرا علم مجھے یہ فیسلٹی دے گا، یعنی توفیق میرے پاس ہوگی، تو انشاءاللہ میں اس کی کومنٹری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا جملہ کہ جو امام زمان علیہ السلام اس دعا کو شروع کرتے ہیں، یعنی گویا اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اگر دعا امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے تو امام زمان علیہ السلام اس دعا میں اپنی غیبت کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے الفاظ بھی آپ دیکھیں گے تقریباً دعائے عہد اور دعائے ندبہ سے ملتے جلتے ہیں، اور آخر میں آپ یعنی حکومت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ کیا کریکٹرسٹکس ہوں گے۔ پہلا جملہ جو امام شروع کرتے ہیں دعا کو وہ یہاں سے ہے، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، کہ اے خدا میں تیری ثنا کا آغاز تیرے حمد سے کر رہا ہوں۔ ثنا کے معنی کیا ہیں؟ ثنا کا لفظ ثانی سے نکلا ہے۔ ثانی یعنی سیکنڈ، یعنی اگر ہم کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر کوئی کریکٹرسٹک پائی جانی چاہیے، تو کریکٹرسٹک ہوگی تو پھر اس کی تعریف کی جائے گی، یعنی تعریف سیکنڈ مرحلہ ہے۔ تو اے خداوند متعال میں تیری ثنا کر رہا ہوں، یعنی تیرے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، تیرے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اور دعا کا یہ ادب ہے، ایٹیکیٹ ہے کہ انسان اپنی حاجتوں کو فوراً آگے خدا کی بارگاہ میں پیش نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا کی حمد و ثنا کرے۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں فوراً ہاتھ بلند کیے اور اپنی حاجتیں مانگنے لگا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس نے مانگنے میں جلدی کر دی۔ لیکن دوسرا شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، اس کے بعد خدا کی تعریف و تمجید و ثنا مدح کی، اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجا، تو پھر اس کے بعد حاجت مانگی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب سوال کرو، اب خداوند متعال تمہیں عطا کرے گا۔ تو دعا کا یہ ادب ہے کہ انسان خدا کی تعریف کرے ابتدا میں۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من قال یا رب حتی ینقطع النفس قیل له لبیک ما حاجتک، کہ جب کوئی شخص یا رب یا رب یا رب اس قدر مسلسل کہتا ہے کہے کہ اس کی بریتھ ڈسکنیکٹ ہو جائے، اس کی سانس منقطع ہو جائے، تو خداوند متعال کہتے ہیں لبیک ما حاجتک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری حاجت کیا ہے۔ تو یہ دعا کا ادب ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ امام زمان علیہ السلام 18 ٹائمز الحمدللہ الحمدللہ کہیں گے، اس کے بعد درود بھیجیں گے محمد و آل محمد پر، اس کے بعد جا کے اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد امام زمان علیہ السلام اس دعا میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتَ مُصَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ۔ دیکھیں اس کا اگر لٹرل ٹرانسلیشن کیا جائے تو یہ بنے گا کہ اے خدا تو نے اپنے احسان سے مجھے سیدھی راہ دکھلائی۔ لیکن اگر میں اپنے ہارٹ سے اس کا اگر صحیح ٹرانسلیشن کروں، دل سے اگر جو بات نکلے گی وہ یہ بنے گی کہ اے خدا یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی تو میں سیدھی راہ پر آ گیا، اگر تو مجھے سیدھی راہ نہ دکھلاتا تو میں بھٹک جاتا۔ یعنی ان ادر ورڈز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے خدا اگر میں دعائے افتتاح پڑھ رہا ہوں یا مجلس امام حسین علیہ السلام میں آ کر بیٹھا ہوں تو میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں۔
یہ لفظ جو من کا ہے وَأَنْتَ مُصَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، من کے معنی احسان کے ہیں۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیں یہ لفظ من جو استعمال ہوا ہے تو میں آپ کی خدمت میں 2 جگہ پر لے کر آ رہا ہوں۔ ایک جگہ پر خداوند متعال کہتا ہے رسول خدا تمہارے درمیان میں جو آئے ہیں یہ ایک خدا کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ خدا کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ ہم نے ان کی جانب اپنے رسول کو بھیجا۔ یا ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی یہی ملتا ہے، خود خاص طور پہ امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی جو آیت آئی ہے وہ یہی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم وہ لوگ کہ جو زمین پر ضعیف بنا دیے گئے ہیں ہم ان کے اوپر احسان کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں زمین کا لیڈر بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں گے۔ تو خود یہ اہل بیت علیہم السلام کی پرسنالٹیز یہ ہمارے لیے احسان ہیں خدا کی جانب سے۔ اس کے بعد چل کے امام زمان فرماتے ہیں وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اور اے خدا یہ میرا یقین ہے کہ رحم کرنے کے موقع پر تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ادب سکھا رہے ہیں خود یہاں پر ایک اخلاق کا، اور یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، تو ڈاؤٹ کی حالت میں نہیں آئے، شک کی حالت میں نہیں آئے، بلکہ یقین کی حالت میں آئے۔ وَأَيْقَنْتُ، اے میرے خدا میرا یقین ہے تجھ پر کہ تو ارحم الراحمین ہے، کہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا مرسیفل کوئی نہیں ہے کہ اگر مرسی کی بات آئے گی۔ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالی عنہ، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ان کی قبر موجود ہے۔ ایک ڈائیورس پرسنالٹی تھی ان کی، یعنی ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، ایسٹرولوجسٹ بھی تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ایسٹرولوجسٹ تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ بھی تھے۔ اور اگر آپ ایران گئے ہوں تو ایران میں آپ نے اصفہان میں ایک مسجد دیکھی ہوگی کہ اس مسجد کی یہ کوالٹی ہے اور کریکٹرسٹک ہے کہ وداؤٹ اسپیکر ایک خاص مقام پہ جا کر اگر انسان وہاں پر اذان دے تو وہ اذان کی آواز پوری مسجد میں ایکو ہوتی ہے۔ اس مسجد کو ڈیزائن کرنے والے شیخ بہائی تھے، اور ایران میں ہی کہ جو لوگ وہاں پر زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پتھروں کے اوپر، اسٹونز پیبلز کے اوپر روٹی بنی ہوئی کھاتے ہیں۔ اس پورے تنور کا ڈیزائن بھی شیخ بہائی نے دیا تھا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈائجیشن کے حوالے سے یہ روٹی دنیا کی بیسٹ روٹی مانی جاتی ہے۔ یہ شیخ بہائی کی پرسنالٹی تھی۔ اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ کسی کی پرسنالٹی کیسی ہے، آئے وہ ہمبل ہے، پولائٹ ہے، رود ہے، مرسیفل ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، تو کیسے پتہ چلے؟ تو کہتا ہے کہ اگر اس کا کوئی لیٹر آپ کے پاس آئے تو اس لیٹر کا پہلا جو سینٹنس اور پہلا جو ورڈ ہوگا وہ خود اس کی ذات کو بتا دے گا کہ اس کی ذات کیسی ہے، ہمبل ہے، پولائٹ ہے، کیسا شخص ہے وہ۔ آج کل جیسے میسیجز آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی واٹس ایپ پہ اگر میسیج آیا تو پہلی 1-2 لائن ہی آپ کو بتا دیں گی کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے پاس ادب ہے یا ادب نہیں ہے، یا غصے والا ہے یہ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے بھی ایک لیٹر بنی نوع انسان کے لیے لکھا، انسانوں کی جانب ایک لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ اور اس لیٹر کے اندر جو سب سے پہلا کلمہ یا پہلا سینٹنس جو انسان سے مخاطب ہو کر کہا ہے، انسان اس پہ غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ خدا کی ذات کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں العجب ممن ہلک کیف ہلک مع سعت رحمت اللہ، تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ کیسے ہلاک ہو گیا، کیسے ہلاک ہو گیا
کہ خدا کی رحمت اس قدر زیادہ تھی، خدا تو معاف کرنا چاہتا تھا، خدا تو اپنی بلیسنگز اور فیورز تم پر برسانا چاہتا تھا، لیکن تو پھر بھی ہلاک ہو گیا۔ اے بندے، خدا کی بلیسنگز سن شائن اور سن لائٹ کی طرح ہیں کہ جو ہر ایک تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے دروازوں کو، اپنی کھڑکیوں کو، ونڈوز کو اگر بند کر لے تو یہ سورج کا نقصان نہیں ہوگا، اسی بندے کا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے رحمت پروردگار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے غلطیاں کی تھیں، ہمیں فارگیونس کے لیے خدا کے پاس جانا چاہیے تھا، دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، دستک دینی چاہیے تھی کہ اے خدا مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن ہو بالکل اپوزٹ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خدا کے پاس جائیں، خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں آ کر انویٹیشن دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، تو میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بزرگواری ہے خداوند متعال کی۔ دعائے جوشن کبیر میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، یا من سبقت رحمتہ غضبا، کہ اے وہ خدا جس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اگلا جملہ جو امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّقَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور اے خدا عذاب دینے کے موقع پر تجھ سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو دو اپوزٹ کریکٹرسٹکس ہو گئیں کہ اس سے پہلے کہا کہ اے خدا رحمت اور معاف کرنے کے موقع پر تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جب عذاب کی باری آئے تو پھر عذاب دینے کے موقع پر تجھ سے زیادہ پھر عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر خداوند متعال کی یہ دو کریکٹرسٹکس یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو تم رحمت پروردگار کو، اس کی مرسی کو مس یوز نہ کرنا، اس سے غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو پنشمنٹ بھی موجود ہے۔ یہی بالکل کریکٹرسٹک رسول خدا کی بھی تھی، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ کفار کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت تھے، لیکن وہی جب مؤمنین کے درمیان میں آتے تھے تو بالکل رحیم، شفیق اور مہربان تھے۔ یہی کریکٹرسٹک ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ جب اپنے شیعہ کمیونٹی کے اندر ہو تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ اور مہربان ہو، لیکن اگر ایک شخص، وہی شخص خداوند متعال کی مخالفت کرے تو پھر اس کے ساتھ سختی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کرے۔ آخر میں جو آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے جو پارٹ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، اور اے خدا بڑائی کے موقع پر، کبریائی کے موقع پر، تکبر کے موقع پر اے خداوند متعال تجھ سے زیادہ پرائیڈ والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کریکٹرسٹک روایت میں ایسے ہی آیا ہے کہ کبر، پرائیڈ خداوند متعال کی کریکٹرسٹک ہے، اور خدا نے اس کریکٹرسٹک میں کبھی بھی اپنے بندے کو شریک نہیں کیا ہے۔ یعنی کبر کا حق صرف خدا کو ہے۔ اس کا ریزن بھی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا مالک خداوند متعال ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگوں تم سب کے سب تو فقیر ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو تم کس بات میں فقیر ہوگا، تم کس بات میں غرور اور کبر کرتے ہو۔ یعنی اگر ہم اپنی اوقات دیکھیں، یعنی اس دنیا کی، اگر ہم خود اس دنیا کی اوقات دیکھیں تو کیا ہے؟ اگر پورے سولر سسٹم میں دیکھیں تو پورے سولر سسٹم میں ایک ڈاٹ کے برابر نہیں ہے، اور پھر یہی یونیورس کے اندر دیکھ لیں تو بالکل اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر میری کیا حیثیت ہے؟ اس دنیا میں میری حیثیت ڈاٹ کے برابر نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا جو یونیورس میں ڈاٹ کے برابر نہیں ہے، اور میں جو اس دنیا میں ڈاٹ کے برابر نہیں ہوں، اور اگر ڈاٹ کے برابر میرے پاس پاور آ جاتا ہے تو پھر میں کبر کرتا ہوں۔ ڈاٹ کے برابر میرے پاس اگر مال اور دولت آ جاتی ہے تو میں کبر کرتا ہوں، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہاں امام فرما رہے ہیں اے خدا کبر کے معاملے میں، بڑائی کے معاملے میں اے
خداوند متعال تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے کبر کرتا ہے تو خداوند متعال اس کو ذلیل بھی کرتا ہے. اور خداوند متعال کی سنت رہی ہے کہ جو شخص غرور اور تکبر کرتا ہے خدا اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب نمرود نے کبر کیا ہے اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو خداوند متعال نے اس کے سامنے بہت بڑی مخلوق نہیں لے کر آیا اپنی، بلکہ ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے سے اسے واصل جہنم کیا. یا ابرہا ہاتھیوں ایلیفنٹس کے اوپر بیٹھ کر آیا تو چاہیے یہ تھا کہ خداوند متعال اس کے غرور اور کبر کی وجہ سے اپنی بہت بڑی مثلا کوئی ڈائناسور بھیج دیتا، لیکن خدا نے یہ نہیں کیا، بلکہ خدا نے اپنی سب سے چھوٹی مخلوق ابابیل کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے ذلیل اور رسوا کیا. روایت میں موجود ہے کہ جو شخص کبر کرتا ہے، غرور اور تکبر کرتا ہے، روز قیامت اسے خداوند متعال چیونٹی کی صورت میں، اینٹ کی صورت میں محشور کرے گا، ریسریکٹ کرے گا، اور جب تک لوگوں کے حساب کتاب ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ لوگوں کے پیروں کے نیچے آتا رہے گا. اور امام باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر ایک ویلی ہے جس کا نام سقر ہے، اور یہ اس قدر گرم ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنی گرمی کی کمپلین کی خداوند متعال کی بارگاہ میں اور کہا کہ اے خدا مجھے ایک دفعہ بریتھ لینے دے. تو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اس کو اجازت دی، اور اس نے جب ایک دفعہ بریتھ لی، سانس لی، تو بقیہ پوری جہنم اس کی بریتھ کی وجہ سے جل کر رہ گئی. اور پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سقر کی ویلی خدا نے متکبرین کے لیے بنائی ہے. وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں کبریائی اور غرور اور تکبر سے بچا کے رکھا، اور امام زمان علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. Karibu mwezi mwema tulikusubiria, ni nyingi zako neema.